الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مختصر سے وقت میں دو تین باتیں عرض کروں گا۔ دو باتیں پہلے بطور تمہید کی عرض کرتا ہوں، پھر سبق کے متعلق تھوڑی سی بات عرض کروں گا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہیں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی تفسیر کی کتاب ہے تفسیر کبیر، جو بہت ہی مقصود ہے اور بہت زیادہ جلدوں میں وہ عربی زبان میں تفسیر ہے۔ اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے جو میں آج کی معروضات کے تمہید کے طور پر اس واقعے میں سے تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ اس میں نصیحت اور سبق مقصد یہ بتلانا ہے کہ مدارس کے کیا فائدے ہیں اور مدارس میں پڑھنے والے بچے یا بچیاں یہ قوم، ملک، ملت کے کتنے بڑے محسن ہیں، ان کی خیریں کتنی ہیں، ان کی برکتیں اور فائدے کتنے ہیں۔ حضرت نے واقعہ یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ جبریل صلاۃ والسلام حاضر ہوئے وحی لے کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وحی کے ذریعے سے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ کے شاگردوں میں، آپ کے سامنے تشریف فرما مجمع میں فلاں شخص جو بیٹھا ہے اس کے بارے میں اطلاع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عجیب سا محسوس ہوا کہ میری مجلس میں بیٹھا ہے، بظاہر میرے ماننے والوں میں شامل ہے، کلمہ گو ہے، صحابہ کی لسٹ میں سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتلایا جا رہا ہے یہ شخص جہنمی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کر کے اس کو بتلا دیا کہ ابھی میرے پاس حضرت جبریل صلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ بندہ بھی بہت پریشان ہو گیا اپنے بارے میں بائی نیم سن کر کے، اتنے بڑے مجمع میں کہ مجھے جہنمی بتلایا گیا ہے۔ خیر، اس بات کو سننے کے بعد اس بندے نے دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، میرے بارے میں تو جو فیصلہ تیرا ہے سو ہے، اب میری درخواست یہ ہے کہ امت محمدیہ علیہ السلام کے گناہ گار لوگ جو قیامت کے دن اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت اور زیادتی کی وجہ سے تیرے عذاب کے مستحق ہوں، جہنم کے مستحق بنے، تو میری درخواست یہ ہے کہ ان سب کی سزا اور عذاب بھی مجھے دے دینا، ان سب کو بری کر دے۔ میں تو جہنمی ہو ہی گیا ہوں، تو اب جب میں نے جہنم ہی میں جانا ہے تو میں نے اپنے حصے کا سب عذاب تو ویسے بھگتنا ہے، تو ان سب کا عذاب بھی مجھے دے دینا، اور ان کو ان کے گناہوں کے باوجود، خطاؤں کے باوجود ان کو بری کر دینا، معاف کر دینا۔ اب یہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل ہی دل میں دعا کی۔ اب اس کا پتہ کیسے چلا کہ اس بندے نے یہ دعا کی ہے؟
تو جبریل السلام دوبارہ تشریف لائے اسی مجمع کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتلایا کہ جس بندے کے بارے میں پہلے یہ فیصلہ تھا، اطلاع دی گئی تھی کہ وہ جہنمی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اب اس کی تقدیر میں تبدیلی فرما دی، اب اس کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی کھل اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے پھر اس بندے کو بتلایا کہ رب کائنات نے آپ کے بارے میں اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ دوسروں کی بخشش کی تمنا رکھتا ہے، اگرچہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کے گناہ بخشوا سکے، لیکن تمنا تو اس نے کی کہ ان کی سزا مجھے دے دینا اور ان کو بری کر دینا، کوئی اور جہنمی نہ بنے، تو اس کی اس تمنا کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اس کو بھی جنتی قرار دے دیا۔ اب یہ تو حضرت نے جو واقعہ لکھا ہے